بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصولی مسلک سے تعلق رکھنے والے نام نہاد علماء نے ہم پر یعنی اخباری المسلک والوں پر یہ اعتراض کیا ہے اور یہ اپنا اظہار خیال کیا ہے کہ ہم شیعہ امامیہ اثنا عشری نہیں ہیں، لہٰذا عبادت خانے میں ہمارا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے، اس لیے کہ عبادت خانہ وقف ہے شیعہ امامیہ اثنا عشری جماعت کے لیے، ملت کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی ان کے لیے کہ آپ لوگ علماء ہیں اور آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم، آپ کو اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ ہم جو اعتراض کر رہے ہیں عبادت خانے کے ضمن میں کہ عبادت خانے کو مسجد نہیں بولا جا سکتا اس لیے کہ منشاء وقف کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے، عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن علم سے کوسوں دور ہیں کہ منشاء وقف کو کسی صورت میں بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عزاداروں کو مشکل ہوگی، شب عاشور جو عزادار آرام کرتے تھے ان کے لیے ہم رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، جو کنسٹرکشن روکا جائے گا، جو غیر قانونی کنسٹرکشن ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ رکاوٹ تو آپ پیدا کر رہے ہیں، پھر یہ کہوں گی کہ آپ عالم ہونے کا صرف دعویٰ کر رہے ہیں لیکن نام نہاد علماء ہیں آپ لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ مسجد میں آرام نہیں کیا جاتا، مسجد میں سوتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ جو انتظام عزاداروں کے لیے تھا اسے ختم کرنا چاہتے ہیں اور الزام ہم پر لگا رہے ہیں۔ مسجد کہہ کر عبادت خانے کو آپ یہ انتظام عزاداروں کے لیے جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ کی جو دشمنی ہے عزاداری سے آپ لوگوں کی، اور جو آپ کو دشمنی ہے عاشور خانوں سے، اس بات سے ثابت ہو رہی ہے کہ آج تک یہ علماء جو اب ان کے مذہبی جذبات ابھر کر آئے ہیں، دین سے محبت، مسجد سے، اللہ کے گھر سے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ لوگ کے بیانات ہیں اس ضمن میں کہ ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں، انتشار برپا کر رہے ہیں، ذکر خدا کو روک رہے ہیں، مسجد کے بننے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں اس وقت کہاں تھی جب 4 سال تک بارگاہ ابوالفضل العباس کی تعمیر رکی ہوئی تھی کورٹ کی جانب سے۔ یہ علماء جو آج اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، یہ لوکل چینلز جو ان کے بیانات کو نشر کر رہے ہیں، وہ کہاں پر تھے؟ اور ان کے جو صدر صاحب ہیں، جو وقف بورڈ کے ممبر بھی ہیں، جن کے پکچر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ان علماء کی بھی اور ان کے صدر کی بھی، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو، ان کو نہیں، ان کے ضمیر تو مر چکے ہیں۔ اس لیے میں لوگوں سے کہوں گی کہ لوگ غور کریں کہ بارگاہ ابوالفضل العباس 4 سال تک تعمیر رکی ہوئی رہی، ان لوگوں میں سے کسی نے احتجاج نہیں کیا، کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ امبر پیٹ میں جو عاشور خانہ ہے اسے تو توڑ دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، کسی نے آواز بلند نہیں کی، اور وقف بورڈ کے ممبر بھی خاموش رہے جو صدر ہے مجلس العلماء کے۔ پھر رین بازار میں جو امام باڑہ ہے، اس کی تعمیر میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے۔ امام زامن اس کی جو خستہ حالت تھی اور ہے ابھی یہ تو زیر تعمیر ہے، تو یہاں پر بھی کسی نے اپنی آواز نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ دراصل ان کو عاشور خانوں سے دشمنی ہے اور ایسے مقامات سے جہاں پر لوگوں نے وقف کیا ہے اسے خاص طور پر مجلس اور جشن کے لیے، ان مقامات سے ان کو دشمنی ہے، اسی لیے آج یہ مصر ہیں اور اللیگل کمیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ سارے علماء اور صدر علماء، مجلس العلماء، یہ سب مل کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں اسی وجہ سے کہ اس کو مسجد بول دیا جائے، تاکہ بعد میں مجالس، جشن اور لوگوں کے جو عزادار ہیں ان کے لیے آرام کے لیے جو انتظامات تھے اسے ختم کر دیا جائے آہستہ آہستہ، اور علم کی استادگی کو بھی ختم کر دیا جائے۔ ان کے منصوبے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہی نہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ امامیہ اثنا عشری نہیں ہیں تو لہٰذا ہم عبادت خانے میں داخل نہیں ہوں، یہ ان کے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ ہے۔ تو میں یہ
انہی حضرات کو جو یہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے، جو امامہ ابا خبا پہنے ہوئے تھے، نام نہاد علماء ہیں، ان کو درسگاہ اخبار آل محمد کی جو طالبات ہیں ان کی جانب سے چیلنج کرتی ہوں کہ آپ لوگ آئیں، بیٹھیں، بات کریں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں نا کہ علماء سے کیوں بات چیت نہیں کرے؟ ٹھیک ہے، بات کیجئے طالبات درسگاہ اخبار آل محمد سے کہ اور ہم کو ثابت کر دیجئے آپ کہ ہم لوگ شیعہ امامیہ اثنا عشری نہیں ہیں۔ ہم آپ کو ثابت کریں گے کہ آپ امامیہ اثنا عشری نہیں ہیں اور آپ کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے عبادت خانے میں۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم امامیہ نہیں ہیں، ہم اثنا عشری نہیں، ہم شیعہ نہیں، بلکہ حقیقتاً تو ہم ہی شیعہ ہے، ہم ہی امامیہ اثنا عشری ہے۔ 11 اپریل بروز اتوار سنڈے 8 بجے سے 9 بجے تک ہم عاشور خانہ دارالمعارف پر آپ لوگوں کا انتظار کریں گے۔ آپ لوگ آئیے، بات چیت کیجئے اور ہمیں ثابت کر دیجئے آپ۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات اگر صحیح ہے تو قرآن اور حدیث سے ثابت کیجئے، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے نہیں، کہ ہم شیعہ امامیہ اثنا عشری نہیں ہیں۔ ایک بات میں کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ یہ لوگوں کو دوبارہ شرمندہ ہونا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ایک مرتبہ یہ روک چکے ہیں ہمیں عبادت خانے سے، اور ان کو شرمندہ ہونا پڑا تھا اس لیے کہ ہمیں آرڈر ملا تھا داخلے کا حکومت اور قانون کی جانب سے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ آئیے، بات کیجئے، ہمیں ثابت کر دیجئے کہ ہم شیعہ امامیہ اثنا عشری نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ثابت کر دیں گے کہ آپ امامیہ اثنا عشری ہرگز ہرگز نہیں ہیں۔ اور یہی نہیں، جب بات ہوگی قرآن اور حدیث کے مطابق بات ہوگی، کوئی بیہودہ کلامی نہیں ہوگی، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ پولیس کی سیکیورٹی رہے گی اور کوئی بدتمیزی ہماری جانب سے بھی نہیں ہوگی، اور لائیو ہوگا، جو بھی بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی، مناظرہ ہوگا، جو کچھ بھی آپ اس کو نام دینا چاہتے ہیں دے لیں، لیکن عوام کو گمراہ نہ کریں۔ عوام کو گمراہ کر کے آپ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم کرائم کر رہے ہیں، حالانکہ آپ لوگ مجرم ہیں۔ آپ اللیگل جو ایکٹیویٹیز ہیں کمیٹی کے عبادت خانے، کمیٹی کے جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں۔ تو آخر میں بس میں اتنا کہوں گی، 8 بجے سے 9 بجے تک ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ آپ لوگ آئیے، بات کیجئے، اور بات ہوگی پہلے تو اسی عنوان پر کہ قرآن اور حدیث شریعت کا ماخذ ہیں یا قرآن حدیث عقل اور اجماع۔ ہماری شریعت کا ماخذ تو رسول خدا نے بتایا قرآن اور حدیث، لیکن آپ کی شریعت کا ماخذ آپ کے عملیوں میں مل جائے گا قرآن حدیث عقل اجماع، قرآن حدیث عقل اجماع۔ تو آپ لوگ قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کر دیجئے کہ قرآن اور حدیث یعنی قرآن اور اہل بیت، قرآن اور سنت کے ساتھ عقل اور اجماع کا اضافہ آپ نے جو کیا ہے کس بنیاد پر کیا ہے، کس حدیث کی رو سے یا آیت میں تفسیر آپ پیش کر دیں اور ثابت کر دیں کہ آپ کی شریعت کا ماخذ یہ صحیح ہے خدا رسول ائمہ کی نگاہ میں۔ پھر اس کے بعد جب آپ یہ طے کر چکیں تو تب پھر آپ سے ہوگی بات کہ اجتہاد اور مجتہد پر کوئی حدیث یا آیت میں تفسیر۔ پھر نائب امام آپ کے پاس جو بنتے جاتے ہیں اس پر بھی قرآن حدیث سے نص دیجئے۔ امام جو آپ کے پاس بنتے ہیں، امام امت خمینی صاحب کو کہا جاتا ہے، اس پر نص دیجئے۔ لیکن یاد رکھیں قرآن اور حدیث سے بات ہوگی، اس کے علاوہ اپنی رائے قیاس سے آپ لوگ پرہیز کریں۔